اور نماز سے قریب ہونے کے لیے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ اپنی آنکھوں کو گناہ سے بچانا ہوگا۔ یہ آنکھیں اگر گناہ سے نہیں بچیں گی تو یہ نہ نماز کے قریب جانے دیں گی، نہ یہ روزہ رکھنے دیں گی، نہ یہ صدقہ کرنے دیں گی۔ یہ اپنی آنکھوں کو گناہ سے بچانا ہوگا۔ آنکھیں گناہ سے اگر بچ جاتی ہیں تو انشاءاللہ نماز کے بھی قریب ہو جائیں گے، نیکیاں کرنے کے بھی قریب ہو جائیں گے، بہت کچھ اچھا لگے گا، کرنا ہوگا، کریں گے۔ کیونکہ جب آپ اپنی آنکھوں کو میلا کرتے ہیں، بدنگاہی کرتے ہیں، تو اس سے نا دل پر ایک سیاہ دھبا لگتا ہے۔ وہ سیاہ دھبا بہت اچھے کاموں سے روک دیتا ہے، نہ نمازوں کے قریب جانے دیتا ہے، نہ تلاوتوں کے قریب جانے دیتا ہے، نہ روزوں کے قریب جانے دیتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، عید کے دن گھر سے باہر تشریف لے گئے تو ان کی آپ رحمۃ اللہ علیہ جب واپس آئے ہیں تو ان کی زوجہ کہنے لگی، آج آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی حسین عورتوں کو دیکھا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، کیا فرمایا؟ اللہ کی قسم، میں یہاں سے جانے کے بعد واپس آنے تک اپنے پاؤں کے انگوٹھوں کی طرف ہی دیکھا ہے۔ یہاں سے جانے کے بعد واپس آنے تک اپنے پاؤں کے انگوٹھے پر ہی دیکھتا رہا۔ تو کیسے ایمان والے تھے وہ لوگ، کتنے معزز تھے وہ لوگ۔ ایسا جذبہ اگر بن جائے تو پھر نماز تو آٹومیٹک پڑھنے لگ جائیں گے آپ، نماز خود آپ کو قریب کر لے گی۔ پہلے یہ جذبہ پیدا کریں، اپنی آنکھوں کو بچائیں، اپنے کانوں کو بچائیں، اپنی زبان کو پاک کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور ہمارے اولیاء کرام کا جو نظریہ تھا نا، وہ بہت پیارا، بہت معتبر، بہت معزز تھا۔ وہ یہ نظر کی فتنے سے بچنے اور برے خاتمے کے خوف سے اپنی نگاہیں بہت زیادہ جھکا کر رکھتے ہیں۔ بعض اولیاء، بعض علماء فرماتے ہیں کہ نظر کے فتنوں سے بچو، نظر کے فتنوں سے بچو، کیونکہ یہ دیکھی جانے والی صورت کو دل میں نقش کر دیتی ہے۔ بہت دھیان رکھیے، آپ کوئی چیز اگر دیکھ رہے ہیں تو اس چیز کو آپ کے دل میں یہ نقش کر دے گی۔ اگر کوئی حسین چہرہ دکھ گیا تو یہ دن بھر، کئی دن آپ کے دماغ میں چکر مارے گا، کئی دن آپ کے دماغ میں چکر اس کا لگے گا، وہ حسین چہرہ، تو یہ دل میں نقش ہو جاتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے بچو کہ دل میں دیکھی جانے والی صورتیں دل میں نقش ہو جاتی ہیں۔ اور بے شک دنیا کے عیوب ظاہر ہیں، کتنی ہی آزمائش کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، یعنی آزمائش کے دروازے بہت زیادہ کھل گئے ہیں، تو کتنے ہی آزمائش کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اور آنکھ کے دھوکے جیسا کوئی دھوکہ نہیں۔ یہ آنکھ بہت کچھ کروا دے گی، اس لیے اس سے جتنا ممکن ہو بچنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو پاک بنائیں، اور ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ ہم یہ باتیں جو بولتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا عامل بنائے۔ سب سے پہلے میں اس پہ عمل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، محفوظ رکھے، محفوظ رکھے، آپ کو بھی محفوظ رکھے۔ جس دن آپ نے اپنے آپ کو، اپنی آنکھوں کو اور اپنی زبان کو بچا لیا نا، آپ نجات پا جائیں گے۔ ایک صحابی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ نجات کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنے گناہوں کو، اپنے گھر کو کافی سمجھو، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور اپنے گھر کو کافی سمجھو، یعنی بلا وجہ باہر مت نکلو، کوئی کام نہیں تو مت نکلو کہ بدنگاہی ہوگی، کہیں بیٹھو گے چگلی کریں گے، کہیں جائیں گے غیبت کریں گے، اور یہ بلا وجہ ہو جائے گا۔ تو بلا وجہ گھر کے باہر مت نکلیے، بدنگاہی سے بچ جائیں گے، چگلی سے بچ جائیں گے، فراڈ سے بچ جائیں گے، اور بد نظری کوئی اگر آپ پر کسی کی نظر ہو تو اس سے بچ جائیں گے۔ اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو، یعنی اپنے جو گناہ ہم نے کیے ہیں ان کو یاد کر کے روئیں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے انشاءاللہ۔